نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رکوع نمبر 8 کا آغاز ہے، آیت نمبر 62 کا ہے۔ یہاں پر دیکھیں گے پہلے کچھ معنی اور ان کے ساتھ یہاں پہ چونکہ گروہوں کا ذکر ہے تو اس کی ہسٹری کافی زیادہ بریفلی چلی جائے گی، لیکن میں آپ کو شارٹ کر کے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، آمین۔ ان الذین آمنوا، ان الذین، پہلے غور کریں یہاں پہ ہے لفظ ان، بے شک، یقیناً، کن کے ساتھ بات ہو رہی ہے؟ جو لوگ ایمان لائے۔ پہلے تو یہ گارنٹی دی ہے کہ یہ صرف ان کی بات ہو رہی ہے جو لوگ ایمان لائے۔ والذین، اور جنہوں نے، ہادو والنصارى، جو یہودی ہوئے اور نصرانی ہوئے، وصابئین، اور صابی کے بارے میں الگ الگ روایات پائی جاتی ہیں، بے شمار ملیں گی آپ کو، لیکن جو مختصراً 2-3 ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ صابی وہ لوگ تھے جو عراق کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن ان کے ہاں بہت کچھ چونکہ بگڑ چکا ہوا تھا اور بہت سے الگ الگ باتیں ان میں شامل ہو چکی تھی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا بگاڑ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کافی زیادہ ان کی جو نسل تھی وہ بگاڑ کا شکار ہو چکی ہوئی تھی۔ تو اس طرح وہ بھی جو صحابی تھے وہ بھی بگڑ گئے ہوئے تھے۔ ان کے ہاں زیادہ تر ستارہ پرستی کا رواج ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ انصار میں سے تھے، انصاری سے صحابی نکلا ہے، نہیں، کلیئر رکھیں، یہ ایک الگ ہے، نہ یہ وہابی نہ صحابی، یہ اس طرح کے اپنی طرف سے چیزیں شامل نہ کریں۔ زیادہ تر جو روایت پائی جاتی ہے کہ یہ ستارہ پرستی کے رواج میں تھے، مانتے تھے پیغمبروں کو، اللہ کے اوپر یقین بھی تھا، لیکن ان میں اندر وہی یہود والا پرابلم تھی، بیماری تھی کہ ہمیں تو آخرت میں کچھ نہیں کہا جائے گا، ہمیں تو کوئی آگ ذرا بھی نہیں چھوئے گی۔ یہ ان کے کانسیپٹ سے جو ذاتی تھے۔ آگے چلتے ہیں، تفسیر میں بعد میں کلیئر کرتی ہوں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لایا ان میں سے، کن کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں کی۔ کون کون سے؟ الیوم والآخر، دیکھیں یوم اور آخر کون سے دن کا؟ ایمان لایا، اللہ پر تو لاتے ایمان سارے، لیکن آخرت کا کانسیپٹ چونکہ کلیئر نہیں ہے، زیادہ تر جیسے میں نے ابھی بھی ذکر کیا یہود سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے معتبر ترین لوگ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کو نجات مل گئی، ان کو باری ہزاروں نعمتوں سے نوازا گیا، اس لیے وہ اپنے آپ کو سب سے ابتر، سب سے بہترین سمجھتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو کہا ہوا ہے کہ تم میں سے بہترین امت کون ہے؟ کون؟ خیر المسلمین، مسلمان جو ہیں۔ چلیں وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ جو کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور یوم آخرت پر، لیکن ان دونوں کے ساتھ ایک دیکھیں بہت موٹی چیز لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ خوشخبری بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وَعَمِلَ صَالِحًا، ان کے اچھے اعمالوں کی وجہ سے، جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کی وجہ سے، دیکھیں اللہ پہ یقین لے آئے، یوم الاخرہ، آخرت کے دن والے پہ، مطلب قیامت والے دن پہ ان کا بلیو ہے، ہاں قیامت آ کے رہے گی، ہم نے فور ایور نہیں رہنا۔ اس کے ساتھ ایک اور اضافہ کیا گیا ہے، وہ عاملہ صالحہ، کہ وہ نیک عمل کریں گے، بگاڑ نہیں پیدا کریں گے۔ یہودیت میں کیا شروع ہو گیا تھا؟ بتوں کی پرستش، جیسے کہ یہ صحابی ہیں، ستارہ پرست لوگ تھے، یہ آدھے جو ایمان لے آئے تھے وہ چھوڑ بھی چکے تھے، ایسا نہیں کہ ساری ہی یہود ایسے تھے، نہیں، جیسے ہمارے انسانوں میں، مسلمانوں میں اچھے برے لوگ دونوں ہوتے ہیں، جی کسی کا تقویٰ زیادہ کسی کا کم، اسی طریقے سے ان میں بھی یہ بیماریاں موجود تھیں۔ خوشخبری دیکھیں کتنی پیاری آگے سے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، بس ان کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، ان کے لیے اجر دے دیا گیا ہے، عند ربہم، دیکھیں جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا ان کا ذکر ہے، عند،
ان کے پاس ہے ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص کر دیا ہے ان کا اجر ان کے جو رب کے پاس ہے۔ اب جب آپ کو گفٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو کم کر سکتی ہے؟ امپاسبل۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا لاڈ اور پیار اور محبت سے فرما رہے ہیں ولا خوف علیہم، ولا اور نہیں ہوگا خوف ان کو، علیہم ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ جب خوف بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر ہے، جنت کی ان کو گارنٹی مل جائے گی، تو اب ان کو ہم یحزنون کا یہاں پہ کیا مقصد ہے؟ یحزنون کہتے ہیں غم کو، پریشانی کو، فکر کو۔ اب ہم دنیا میں تو دیکھیں اس غم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، پتہ نہیں جنت ملتی ہے کہ نہیں پتہ ملتی، پتہ نہیں نماز پوری ہوئی ہے کہ نہیں ملی، پتہ نہیں ہم سے یہ اچھا کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں ہم نے صحیح کام کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں ہم نے زکوٰۃ دی ہے قبول ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں، مطلب ہر وقت ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں دنیا میں ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، یہ کام ہم نے اپنی طرف سے تو نیک کام کیے، لیکن پھر بھی یہ حکم ہے کہ اس کے اوپر آپ اکڑے نہیں، اترائے نہیں۔ تو اس محبت سے، اس کیا کہتے ہیں اپنی نرمی والے دل، جو سلیب قلم والے دل ہوتے ہیں نرم، ان میں جن میں ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ والے دل کیا محسوس کرتے ہیں؟ نیکی کر کے بھی ڈرے رہتے ہیں، پتہ نہیں مجھ سے وضو سیدھا سیدھا ہوا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میں نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اس کی کفالت ادا کی تھی، پتہ نہیں مجھ سے یہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اللہ مجھ سے یہ قبول کر لے، اللہ جی میں نے یہ راستہ بنایا تھا مجھ سے قبول کر لے، اللہ جی میں نے یہ نیک کام کیا مجھ سے قبول کر لے۔ اٹ مینس کہ ہم دنیا ایسے گزارتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اب آپ کو انفارم کر رہے ہیں دنیا کے اندر کہ جنہوں نے عمل صالحہ کیا ان کا اجر ان کے اللہ کے پاس ہے، اور نہ ان کو خوف ہوگا کس دن کا؟ اس دن، مطلب جس دن قیامت آ جائے گی نا آپ کے سر پہ، آپ قیامت والے دن بھی انٹر تو ہوں گے نا، جیسے سوار منگل بدھ جمعے میں انٹر ہوتے ہیں، اسی طرح جب ہم قیامت والے دن انٹر ہوں گے، اس دن کے اندر موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا ان کو کوئی ولا ہم یحزنون، اس دن انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنا اعمال نامہ، اپنا رجسٹر، اپنی جنت کی بشارت، اپنے نیک اعمال کے اوپر اپنی خوشخبریاں، اور ان کے جو ان کو ماشاءاللہ سے جو زیور، کیا کہتے ہیں زیورات ان کو پہنائے جائیں گے، ان کے والدین کے سر پہ اوپر جو خوبصورت تاج پہنایا جائے گا، پھر وہ غمگین تو نہیں ہوں گے۔ تو یہ وہ غم ہے جو ہم نے دنیا میں ساری زندگی پالا کہ پتہ نہیں قبول ہوا، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں، یہ ہے وہ اس کا اصل نچوڑ، کہ اس دن ان کو خوف نہیں ہوگا، اس دن وہ ڈریں گے نہیں، ان کے دل میں یہ ڈر، رائٹ ہینڈ میں مال نامہ ملا ہو، بندے کی گردن خوبصورت ہو، اذان دے دے کے مؤذن کی گردنیں قیامت والے دن سب سے اونچی کی جا رہی ہوں گی، آپ خود سوچیں اس کو جب بشارت ملے گی تو اس کا سارا ڈر، خوف، آپ کے رائٹ ہینڈ میں آپ کا مال نامہ، ہم اس وقت شکر سے زاروں قطار رو رہے ہوں گے، زاروں قطار رو رہے ہوں گے اس وقت محبت سے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح کی خوشی ہوگی، اس طرح کا سکون ہوگا، اس دن وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت اسلوب ہے، خوبصورت پیاری بات۔ اب آتے ہیں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز کی طرف، کیونکہ اس کے اندر یہ چھوٹی سی آیت جو آپ کو ہمیشہ نظر آتی ہے، میں کہتی ہوں یہ چھوٹی نہیں ہوتی، ایک ایک معنی، ایک ایک لفظ، ایک ایک پوری فصاحت بھری ہوتی ہے اس میں، اور اللہ ہی توفیق دے کہ اس کو ہم سمجھا سکیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو تو کوئی خوف دامن گیر نہیں ہوگا، نہ ہی وہ کسی قسم کے غم میں سے دوچار ہوں گے۔ ظاہر الفاظ سے اعتبار تو اب تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے، ظاہر الفاظ سے یہ اعتبار لگتا ہے کہ اگر ہم نے ایمان بالرسالت کا ہم نے یہاں پہ دیکھے ذکر نہیں ہے، مطلب کہ رسولوں پہ ایمان نہیں لائیں گے، خالی اللہ پر ایمان لائیں گے اور رسالت پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، یہاں پہ خالی دو لائنیں ہیں نا، اللہ پر ایمان اور یقین رکھیں یوم کے اوپر، آخرت کے بارے دن۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ
اور تیسرا ذکر، بس 3 ذکر ہے عمل صالح کا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہ سوچیں کہ نہیں جی ہم نے بس اللہ پہ یقین لیا ہے، یوم آخرت پہ یقین لیا، اچھے کام کیے جو ہم جنت میں جائیں گے۔ نہیں، اب ہمیں ضرورت ہے احادیث کی طرف بھی ان آیات کو لازمی سمجھنے کے لیے۔ یعنی کہ اس آیت کا مطلب ہوا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کہیں گے یہ نعوذ باللہ غلط بول رہی ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من قال، جس نے کہا، لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بس اتنی سی حدیث ہے۔ آپ بتائیں تو کیا اس کا مطلب ہوا کہ جنت میں ہم لا الہ پڑھنے سے داخل ہو جائیں گے؟ نہیں بچوں، یہ بات یاد رکھیں۔ قرآن کو، احادیث کے مفہوم کو، اور پھر حدیث کے مفہوم کو مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں واضح اور بہت زیادہ جو ہے نا ان کو تفاسیر کے بھی احادیث کے مجموعے کو سمجھنا چاہیے۔ اب آ جاتا ہے ایمان باللہ، ایمان بالرسول۔ اگر آپ نے نبی کے اوپر، کسی بھی رسول کے اوپر، خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کسی بھی رسول کے اوپر سے انکار کیا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، تو آپ دائرہ اسلام سے فارغ، آپ کا یقین، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ سورۃ البقرہ کا جو 5واں رکوع ہے، وہ 5واں 6 رکوع یہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ اس بارے میں اس کے مضامین کیا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر یقین لانا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا بات ہے کہ قرآن پر بھی یقین لانا ہے۔ اس میں الفاظ ہے نا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، کہ اے ایمان والو، یہ کتاب جو تمہارے پاس تصدیق کی ہے، تمہارے پاس موجود ہے، مطلب قرآن پاک تمہارے پاس موجود ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ دیکھیں اس کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے، مطلب قرآن پاک کا ذکر تورات اور زبور میں آلریڈی موجود ہے، پچھلی کتابوں میں قرآن کی تصدیق ہو چکی ہے، آپ نے اس کے اوپر بھی یقین لانا ہے۔ دیکھیں نا، مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، کہیں پہ ایسا نہ ہونا کہ تم بھی پچھلی قوموں کی طرح کافر ہو جاؤ۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئے، بات کو سمجھیں، وہ سارے آپ سمجھیں گے کہ دوزخی ہیں؟ نہیں نہیں، نعوذ باللہ، وہ اپنے اپنے دور کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے، سارے تو نہیں تھے نا کیا کہتے ہیں انکار کرنے والے، جو ان میں ان کے دوست تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، جو ان کے ساتھ راہبر تھے، ان کو کہا جاتا ہے حواری، جو جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو ہم صحابی کہتے ہیں، وہ حواری کہلاتے تھے۔ تو کیا وہ حواری کیا خدا نہ خاصہ وہ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، اس وقت کی شریعت تورات تھی، اس وقت کے احکامات تورات میں جو تھے ان کے اوپر جنہوں نے عمل کیا، اللہ پر یقین رکھا، قیامت کے اوپر یقین رکھا، اپنے رسولوں کے اوپر، اور اس سے پہلے زبور نازل ہوئی یا صحیفے آئے تو ان کے اوپر یقین رکھا، تو ان کا ایمان مکمل ہے، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کلیئر رکھیں یہ بات۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم سے پچھلی قومیں تو ساری شاید جہنم میں جائیں گی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کے اندر ہی تمام کتابوں کی تصدیق ہو رہی ہے، تمام انبیاء کی تصدیق ہو رہی ہے، اور ہمارے ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے رسولوں پر بھی یقین رکھنا ہے، قیامت کے اوپر یقین رکھنا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے اوپر، تمام احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہمیں رٹے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے نا، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سارے کام کریں گے، نہیں تو آپ رسالت سے آپ دین اسلام سے فارغ۔ تو یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ یہی ہے، اب پوری لائن آپ کو سمجھاتی ہوں، اس پوری گفتگو کا مقصد، ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لائے، والذین، اور ان میں سے کوئی ہادی ہو گئے، یہودی ہو گئے، نصارہ ہو گئے، صابئین ہو گئے، آمن باللہ، وہ سارے جو الگ الگ گروہ تھے، انہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر اور نیک عمل کیے، تو بس ان کے لیے اجر ہے۔ لوگ پوچھتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پچھلے تو گئے، ہم بھی یہی سوال پوچھتے تھے، پوچھتے ہیں، ابھی تک کافی لوگ پوچھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ آپ یہ نہ کہیں کہ وہ
گمراہ ہو گئے یا وہ فارغ ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ یعنی نجات جو اخروی ہے، جو اللہ تعالیٰ پر روز قیامت ہم ایمان لائیں گے، اپنے اپنے دور کے نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ میں آپ سے ایک اور بات کروں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی یہودی موجود تھے تب۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے آخرت کو مانتے تھے، نیک عمل کرتے تھے اور اللہ سے نیک نجات ہونے کی دعائیں بھی کہا کرتے تھے۔ لیکن جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے پر، اس کے ساتھ کیا آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا آئی؟ ایک نئی کتاب آئی، انجیل۔ تو جب انجیل آنے کے بعد ان کو نہیں مانا اور کہا نہیں نہیں، ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم تو صرف حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، ہم تو آپ کو مانتے نہیں ہیں۔ پہلے تو حضرت موسیٰ تھے، ابراہیم تو بعد میں تھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو اس طرح کے بات کہیں گے وہ بھی دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائیں گے، جو بھی ان کا مذہب تھا اس وقت، جس کو بھی وہ نام دیتے تھے، جیسے کہ ابھی ہادو، نصارہ اور صابئین کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا، تو اب وہ کیا ہو گئے؟ وہ کافر ہو گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ سب جانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسولوں پر ایمان نجات اخروی یعنی کہ آخرت کے لیے، نجات کے لیے وہ کافی تھا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے نا وہ کون سی کتاب تھی؟ یہ انجیل تھی نا، بائبل جسے کہا جاتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یاد رکھیں، آپ پر ایمان لانے والے کا جو حق تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اور پھر کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین بنا کے بھیج دیا۔ اب ختم ہوگی بات۔ پچھلے تمام جو لوگ گزرے، جتنے تمام انبیاء، جتنی پچھلی کتابیں ساری جو آئیں، وہ سب کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے کیا ہے؟ فرض کے درجے پر ہے۔ یہ واجب کہتے ہوئے مجھے کم لگتا ہے۔ جس نے ایک فرض کو بھی چھوڑ دیا وہ دین سے خالی ہو گیا۔ کہ قرآن آیا اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل یہ نازل ہو چکی تھی۔ اس کا سارا کا ذکر اب آگے مکمل اور ایتھینٹک، اور سب سے آخر میں قرآن آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں راہبر بنا کے بھیجا گیا تاکہ ہم ان کی بات کو سمجھیں۔ جیسے قرآن کو وہ سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی شریعت بتاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاتے تھے، ان کے اوپر اگر ہم اب عمل نہیں کریں گے تو ہم دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہمارے لیے ایمان کا ایسا حصہ ہے کہ اس میں عقیدہ آخرت کا اصل مرکز اسی میں ہے۔ ذرا سی ہم اپنی مرضی سے چونچرا نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، آیت کے متعلق اس حوالے سے میں بات کر رہی تھی تو کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے وفات پا گئے تھے، تو میں وہ بات کر رہی تھی کہ وہ سب ایمان والے ہی کہلائیں گے، لیکن انہوں نے اپنے اپنے دور کے مطابق اپنے اپنے انبیاء کے اوپر، ان کی کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آئے، تو وہ بھی بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ کیا چیز ضروری ہے؟ عمل صالحہ۔ خالی ان باتوں پہ ایمان نہیں رکھنا، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ایک میرے ذہن میں بات آئی، آپ بھی سب واقف ہیں اس چیز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ جانتے ہیں ساری عمر ماشاءاللہ انہوں نے اتنا ان کا ساتھ دیا، اتنی محبت، ہر کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے اتنی زیادہ مطلب کہ ان کو سپورٹ کیا ہر کام میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے الفاظوں میں بتا رہی ہوں، کہ ان کو اینڈ تک کہتے رہے کہ اے چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں آخرت والے دن یہ کہہ سکوں کہ آپ نے میرے ساتھ جتنی بھی نیکیاں کی ہیں۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ بھی مسلمین ایمان والوں میں شامل ہو گئے، اور اللہ شاید آپ کی بخشش فرما دے، سفارش ہی ہے نا۔ لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب ان کے جتنے بھی نیک عمل تھے وہ
بہترین تھے نیکیوں میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرف انہوں نے ان کی کیا کہتے ہیں پرورش میں، ہر کام میں، ان کی حفاظت میں، ان کی اتنی 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 سپورٹ کی انہوں نے. اور جانتے کیوں نہیں تھے کرتے، وہ ایمان کیوں نہیں تھے لے کے آتے، یا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ میں تو پہلے قریش کے ساتھ یہود والے جو پوری فیملیز ہیں ان کے ساتھ تھا، تو یہ کیا لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے چکر میں ہم دین کے جو عمل صالح والے کام ہیں پردہ نہیں کرتی. لوگ کیا کہیں گے، اتنے سالوں سے نہیں کیا اب میں کروں گی، لوگ کیا کہیں گے. اتنے سالوں سے میں نے اپنے والدین کو اندر گھر کے اندر رکھے، ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی، بد کلامیاں کی، لیکن لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، لوگ کیا کریں گے. آپ جو ہیں آپ وہی دکھائیں. ہر ان باتوں پہ پھر دل دکھ جاتا ہے. تو مقصد میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ جو ہم ذکر پڑھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے نیک صالح عمل کیے، اگر انہوں نے ان نیک صالح اعمال کو چھوڑ دیا، صرف لا الہ پڑھ لیا اور یہ کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ روز حشر محشر پہ ایمان رکھتے ہیں، تو شاید ہماری بخشش ہو جائے، تو یہ آپ کی بھول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، مطلب شریعت جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام کے ساتھ، اور وہ اس بات پر ایمان نہ لائے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم والوں میں ہوگا. استغفر اللہ. اندازہ کریں آپ، یہ حدیث قسم کھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح مسلم سے روایت ہے 386 سے. آپ خود سرچ کیجئے، اس کے نیچے آپ کو اور بھی کافی ساری چیزیں ملیں گی. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جزا کے جو اصول ہیں وہ ان کی شکلیں متعین کر دی گئی تھی کہ آپ یہ کریں گے تو ہی کامیاب ہوں گے. اب یہ آپ عمل کریں گے، شراب کو چھوڑیں گے، زنا کو چھوڑیں گے، بچیوں کا قتل کرنے کو چھوڑیں گے، تو آپ کا ایمان مکمل ہوگا. اگر آپ نے یہ برے اعمال کیے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا، یہ فرقہ بندی بہت زیادہ یہاں پہ ذکر ہوا ہے. وَالنَّصَارَىٰ ہادو اور صابین، تھوڑا میں ان کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بھی ذکر کروں کہ والذین ہادو، جو لوگ یہودی ہوئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوور تھے وہ ہادو کہلائے. تو اپنے دور میں یہودی انہیں کہا جاتا تھا، اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیت کی دعوت دی تھی. یہ جو لفظ ہے نا یہود، یہ ان کا خود ساختہ ہے اس گروہ کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں ان کو کہا. مطلب موسیٰ علیہ السلام نے یہودیت کی دعوت تو نہیں تھی نہ دینی، بات سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن بعد میں آنے والے یہودی ہو گئے. اب سوال پیدا ہو گیا کہ وہ کیسے ہو گئے جی؟ اس کی بہت سی وجوہات بتائی جاتی ہیں نا، میں اس لیے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں. مثلا یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، شاید آپ کو معلوم ہوگا. اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ شاید اس نام کی وجہ سے نا ان کے جو فالو تھے وہ فالوور اس کو یہودا یہودا کہنے لگ پڑے. دیکھیں، کسی کے نام کی وجہ سے نسل تو چلتی ہے نا، ہمارے بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، لیکن مذہب پورا چلنا عجیب بات ہے. بہرحال ایک عجیب بات ہی. نمبر 2، اگر یہودیوں کو دیکھیں تو بڑے نسل پرست تھے. اب ایک بھائی کی وجہ سے نسل چل رہی ہے یہود جو اوپر والا ہے، تو دوسرے لوگ دین کے طور پر اسے کیسے قبول کر لیں گے؟ مطلب ایک بھائی کا نام یہودا اور اس کو تو وہ دین بن گیا. یہودا کے نام سے وہ نسل چل رہی ہے کہ نا یہ فلاں بیٹا بن یہود، فلاں بیٹا بن یہودا، فلاں بیٹا بن یہودا، ایسے چل رہا ہے. لیکن اس کو ہم مذہب تو نہیں بنا سکتے، جبکہ 12 قبیلوں کے لیے 12 الگ الگ چشمے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انتظام کر دیا تھا تاکہ آپس میں ان کی اختلافات نہ ہوں.
اسی طرح سے ایک اور رائے بھی دی جاتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنی آئیڈینٹی یعنی شناخت کے لیے خود کو یہود کہلوایا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، کیونکہ یہ وہ وقتوں کی باتیں ہیں، اور چونکہ پرانی باتوں میں من گھڑت باتیں بہت زیادہ ایڈ ہو چکی ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اسی طرح نصارہ جو ہے وہ عیسائی ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نصارہ جو ہے وہ عیسائی تھے، عیسائی نصارہ کہلانے لگے۔ ناصرہ بیسیکلی بستی سے ان کا تعلق تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو فالوورز تھے ان کے، انہوں نے اپنا نام عیسائی خود ہی رکھ لیا۔ کسی پیغمبر نے کبھی، میں یہ ایکسپلین اس لیے بار بار کر رہی ہوں، کسی پیغمبر نے نصارہ یا یہود یا کوئی بھی اس طرح کی آئیڈینٹی نہیں دی۔ انہوں نے ایک شریعت اور اللہ کی بات کی، لیکن یہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ فرقوں کے نام بڑھ لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں بڑا رواج ہے، وہ جٹوں کی فیملی، بٹوں کی فیملی، شاموں کی فیملی، فلانوں کی، تو یہ فیملیز ہیں۔ اب آپ اس کو مذہب میں تو نہیں کنورٹ کر سکتے، باقاعدہ اب آپ اس کو گروہ کو آپ اپنے مذہب کا نام دے دو، عجیب بات لگتی ہے نا۔ اسی طریقے سے لوگوں نے خود ہی اپنے ویلیوز کو بڑھانے کے لیے مذہب گروہوں کو ان کو مذہب میں کنورٹ کر دیا۔ اور والذین ہادو، اور جو لوگ یہودی ہوئے، وہ صابئین، اور صابی سے مراد میں نے بتایا اصل میں صابئین جو ہے نا، صابئین جو ابھی تک کافی سارے علماء کے نزدیک، اپنی رائے تو میری کوئی نہیں، نعوذ باللہ، تو علماء کے نزدیک صحابی کہتے ہیں بیسیکلی یہ چونچو کا مربع، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ خود ہی مختلف مذاہب سے آئی ہوئی چیزیں اپنی مرضی سے انہوں نے پک کر کے جو جی چاہتا وہ کرتے، اور عمل صالح کرنے کے لیے بس وہ شامل رہتے تھے ایمان والوں کے ساتھ۔ کیونکہ کیا ہے اس کا اصول، کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر، اور کیا کیے، عمل صالح۔ بیسیکلی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ گروہ شامل ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ایمان لانا ہے یوم آخرت کے اوپر، اللہ کے اوپر تو لانا ہی ہے، اس کے بغیر تو بات ہی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پر، کیونکہ ان میں سے اکثر اینڈ کو نہیں تھے مانتے، قیامت کو نہیں تھے مانتے، یوم الآخرہ کو نہیں تھے مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا، وہ عمل صالحہ، یہ نہ ہو کہ تم اللہ پہ یقین لے آؤ، چلو اینڈ پہ بھی یقین لے آؤ، لیکن اپنے روب، اپنے رتبے، اور اپنی جو آپ لوگوں نے نسل کشی خود ہی شروع کر دی ہوئی ہے، وہ اس کی جڑ کاٹ دو، اس کو بنا دو۔ یہ نہ ہو کہ اگر نیک اعمال نہیں ہے آپ فارغ ہو، عمل صالحہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں اینڈ میں دینا چاہوں گی، سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گئے قیام کیا کرتے تھے، تہجد کے وقت اس سے پہلے اکثر اٹھ کر، اور استغفار کثرت سے کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور اتنی دیر آپ قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا آگے سے جواب دیا تھا، میں اپنے الفاظ میں یہ حدیث بیان کی آپ کو، لیکن دیکھیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، سبحان اللہ دیکھیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ نہ صرف وہ استغفار کرتے تھے، شکر کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور آج ہمیں کروڑ ہاں نعمتیں ملنے کے باوجود اللہ پر یقین رکھتے ہیں، رسولوں پہ یقین رکھتے ہیں الحمدللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، ہر بات کو، ہر شریعت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن شکر گزاری میں ہمارا معاملہ کیا ہے، اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو عمل صالحہ، اپنے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کی پابندی کریں، ان سب کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ جو ہیں، حقوق العباد کی بات نہیں کر رہی، حقوق اللہ یعنی لوگوں کے ساتھ آپ کے جو رویے ہیں ان کو ضرور چیک کیا کریں۔ آپ اپنی دادی، نانی، پھپھی، خاص طور پہ نندوں کے ساتھ، بھابھیوں کے ساتھ، دیورانیوں کے ساتھ، جٹھانیوں کے ساتھ، ساس کے ساتھ اس قدر کیوں جلے بھنے کہ اپنی ساری نیکیوں کو ایک صفر پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، بہت زیادہ صدقہ خیرات ماشاءاللہ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ
جو رشتوں کو کاٹتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ آج کا میرا یہ میسیج ضرور یاد رکھیے گا. ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے. ہمارے عبادات یقین اسٹرانگ ہے الحمدللہ. عمل صالحہ میں اس عمل کو نہ بھولیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشیوں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.